حضرات، گزشتہ خطبہ جمعہ اندر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی شان، مقام، معیار اور فضیلت کے حوالے نال چند بنیادی گزارشات بیان ہوئی سن۔ آج سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے چند گزارشات آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کرا۔ یہ بات ہر مسلمان دے علم دے اندر ہے کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے واسطے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ دے حضور دعا فرمائی سی۔ آپ دی چاہت سی کہ اسلام دی تقویت لئی، اسلام دی عزت اور غلبے لئی کوئی ایسی شخصیت اسلام لائے جس کے ذریعے جو مشکلات اس وقت صحابہ کرام نو ہے نے انہاں آسانی ہوئی، تو لازم امر ہے جس شخصیت کے پیچھے قبیلہ ہوئے، جس شخصیت کا دلیری بہادری معروف ہوئے، طاقتور ہوئے، نڈر ہوئے، اور جس کی عزت وقار محلے چ پنڈ چ بستی چ ہوئے، یہو جا شخص صحیح العقیدہ ہو جائے تو عقیدہ پھیلانے چ آسانی ہوئی۔ اور حیران کن بات یہ ہے سیدنا عمر دی اسلام قبول کرن تو پہلے، اسلامی داخل ہونے تو پہلے 39 افراد اسلام لے آ چکے تھے۔ یعنی صحابہ کرام دی لسٹ فہرست 39 بندے سے، تو 40واں شخص ہے سیدنا عمر رضی اللہ۔ اور اس 39 کی لسٹ سیدنا عثمان بھی ہے، سیدنا ابو بکر بھی ہے، اور سیدنا علی بھی ہے رضوان اللہ علیہ مجمعین۔ ان شخصیات کی موجودگی دعا کس واسطے ہو رہی ہے؟ سیدنا عمر کی۔ کیونکہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ دلیری، بہادری، شجاعت ایک ضرب المثل ہے، کوئی شک ہی نہیں۔ لیکن جس وقت دعا ہو رہی ہے اس وقت سیدنا علی اجے بچپنے سے آپ نے ساری اپنی شجاعت دے جوہر جس کا آغاز غزوہ بدر تو، پھر غور کیجیے سیدنا علی دی شجاعت، بہادری، دلیری، قتال، جہاد، انہوں دی سیرت پڑھ کے دیکھو تو غزوہ بدر تو شروع، اور سیدنا عمر اور سیدنا صدیق کی شجاعت پہلے دن تو ہی یوں ہی اسلام لائے۔
سیدنا علی کو پوچھا گیا کہ سب تو بہادر شخص کون ہے، تو فرمایا سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ۔ مشکل ترین ایام نے 10 سال مدینے اندر نے اور 13 سال مکہ پاک۔ سیدنا علی دی بہادری، دلیری، شجاعت اور مارکیٹ کامیابی اس وقت شروع ہوئی جس وقت آپ جمع ہوئے اور اسلام کے پاس ایک فوج اور جتھا موجود سی، جس کا آغاز غزوہ بدر تھا۔ پھر بدر پڑھیے، احد پڑھیے، خیبر پڑھیے، سیدنا علی دی شجاعت، بہادری دے بہت سارے واقعات کتب احادیث محفوظ۔ لیکن سیدنا صدیق اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی بہادری اور شجاعت ایویں سمجھو کہ سیدنا علی نو شجاعت تک، اس مقام تک پہنچانے والے جڑے لوگ نے وہ سیدنا ابو بکر و عمر رضوان اللہ علیہ، کیونکہ جس وقت ابتدائی ضرورت سی دلیری اور بہادری شجاعت، اس وقت بہادری کشتی کام آئی سیدنا صدیق اور پھر سیدنا عمر رضی اللہ عنہ۔ تو سیدنا عمر دے بارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے، یہ چاہت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ مراد ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ عمر اسلام لائے، یہ حضور دی چاہت۔ پھر آپ نے دعا فرمائی اور بڑی معروف دعا ہے کہ آپ نے اللہ دے حضور دعا کی تھی کہ اے اللہ، اسلام دی عزت اور غلبے لئی دو جوان بہادر شخصیات، دو بندے نے ایسے جہدے سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا عمر بن ہشام جو ابو جال ٹھہرے، انہوں دو چو ایک نو ہدایت عطا فرما۔ دوسری حدیث کے الفاظ نے اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب، اے اللہ عمر دے ذریعے اسلام نو عزت اور وقار۔ اگر تسی غور کرو کہ حدیث کا معنی مفہوم کیا ہے، اے اللہ اسلام نو عزت دے کہ دے ذریعے عمر دے، انہاں دی فضیلت لئی اے حدیث ہی کافی۔ یعنی سانو عزت نصیب ہوئی ہے کہ دے ذریعے، اسلام دے ذریعے، اور اسلام نو عزت اور غلبہ نصیب ہویا ہے سیدنا عمر دے ذریعے۔ حالانکہ دعا اس طرح تو ہو سکے اللہ اسلام عمر نو دے دے تاکہ انہوں عزت ملے، مقام ملے، شان ملے، لیکن دعا ہے کہ اللہ اسلام نو عزت دے عمر دے ذریعے، اسلام نو غلبہ عطا فرما دے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ۔ دعائے رسول ہو گئی، اللہ نے قبول فرما لی، اور سیدنا عمر بن خطاب کے حق کے دعا ہو۔ پھر اس کا ذریعہ جتنے اسباب مختلف کتب احادیث محفوظ اور موجود رہے، یہ دعائے رسول تو ہو گئی، اللہ نے قبول بھی فرما لی۔ ہن ہدایت کا ذریعہ جڑے اسباب بڑے، جدو اللہ رحمت فرما دے، اللہ بھلائی دا ارادہ کر لے، اللہ خیر دا ارادہ فرما دے تو اس نے دین دا فہم اور سمجھ عطا فرماندا ہے۔ تو اللہ نے جدو سیدنا عمر نے خیر دا ارادہ فرمایا ہے، پھر لازم امر ہے اس کا کوئی نہ کوئی سبب تے ذریعہ تے بنیا ہوئے گا۔ کہ کتب حدیث 3 واقعات محفوظ اور موجود نے کہ جڑے سبب بڑے، ذریعہ بڑے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہدایت لیان دا اور اسلام قبول کرا۔ انہوں نے 2 واقعات معروف بھی نے، مشہور بھی نے، لیکن سندن کمزور نے، لیکن عوام میں بہت زیادہ معروف نے۔ پہلا واقعہ کہ آپ نے اپنی بہن تو قرآن سنیا،
جو آپ کی ہدایت کا ذریعہ بنیا، ایک واقعہ تے معروف کہ آپ کو پتہ چلیا کہ آپ دا بہنوئی سیدنا سعید رضی اللہ تعالی جڑے آپ دے بہنوئی نے اور عشرہ مبشرہ صحابی نے رضی اللہ تعالی کہ انہاں اسلام قبول فرما لیا، تو آپ انہاں دے غصے چ، اس جلال چ، اس ناراضگی چ باہر نکلے کہ میں اپنے بہنوئی سعید نو قتل کر قتل دے ارادے نہ نکلے۔ مشہور بھی روایت ہے عوام وچ، تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالی راستے تے آپ نو ایک شخص ملیا اور اس پوچھیا کہ اس انداز وچ تلوار تسا نیام چو باہر کڈی ہوئی ہے تے بڑے غصے اور چلان نال جا رہے ہو، خیر تو ہے؟ تو کہنے لگے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو آج ارادہ کر لیا کہ قتل کرنے نہ ہو سکے، کیونکہ آپ دے قتل دے میٹنگ اجلاس کفار نے طے کیتا ہویا سی، جو سر لائے اس نے 100 اونٹ انعام رکھے ہویا سی، جو صدیق نو کا شہید کر کے سر لائے اس کا بھی 100 اونٹ انعام رکھیا ہویا سی۔ تو اس ارادے اور نیت نہ نکلے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں قتل کرا، تو راستے تے دسن والے نے دسیا کہ اپنا گھر تو سنبھالو، رسول اللہ نو قتل دے درپے ہو گئے اور تواڈے گھر وچ اسلام پہنچ گئے، دین تے تواڈے گھر وچ پہنچ گیا، تواڈا بہنوئی سعید اور تواڈی بہن وہ اسلام لے آ چکی، جس دی اپنی بہن اسلامی داخل ہو چکی ہے، بہنوئی اسلامی داخل ہو چکی ہے، پہلے گھر دی خیر منا، پہلے گھر دا تو فیصلہ کر لے۔ تو جدو یہ بات سنی بجائے اس دے کہ ارادہ رسول اللہ وال جڑا ہے سی ادھر جاندے سیدھا اپنی بہن نے دروازہ کھٹکھٹایا، کھولیا گیا، تو جو روایت ہے کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ باہر جو دروازے تے پہنچے تے اندروں قرآن پڑھن دی آواز آ رہی سی، قرآن دی تلاوت، بہن بہنوئی قرآن پڑھ رہے، جو سیدنا عمر دی آواز سنی انہاں قرآن پاک نو رکھیا، قرآن پاک دی تلاوت نو منقطع کیتا، دروازہ کھولیا، سیدنا عمر غصے چ نے جلال چ کہنے لگے کی پڑھ رہا سی؟ انہاں معقول عذر کرن دی کوشش کیتی لیکن سیدنا عمر اصرار چ رہے، فرمایا دسو کی پڑھ رہا سو؟ فرمایا اسی قرآن پڑھ رہا سو۔ تو مطلب ہے تسی مسلمان ہو چکے ہو؟ جی اسی تے مسلمان۔ تشدد کرنا شروع کی، ماں بہن نو بھی اور بہنوئی نو بھی مارنا شروع کیتا ہے۔ جدو مار تھکے نہ تے پہلے ایک انداز سی کہ جدو میں بہن اگے کوئی گل کرتا سے تے بہن بولدی نہیں سی، گفتگو ہی نہیں سی کرتی، کوئی اچھی بات کہہ لینا تے خاموش ہوندی، کوئی سخت بات کہہ لینا تے سن لیندی۔ اج اس نو کی ہویا ہے کہ اچھی بولی جا رہی ہے اور یہ جذبہ اور یہ جڑا حق دا جڑا جوش ہوندا ہے جذبہ اس دے اندر کس طرح ہے؟ ایک بھائی دے سامنے اور پھر عمر جیسے بھائی دے سامنے۔ بہن نے کہا بات سن، جڑی کلام اساں پڑھی ہے نا سنی ہے، جس ایمان نو اساں قبول کیتا ہے، کہ تیری بھول اور غلطی ہے کہ اسی تیری مار اور تشدد اور ڈر کے نو چھڑ دے، اس دین دی لذت ہی ہے ایسی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث ہے نا کہ مومن اس ایمان دی جدو حلاوت مٹھاس چکھ لوے نا انہوں واپس جانا اینج لگتا ہے جی میں آگے چھلانگ لانا، واپس جانا تے مشکل ہو۔ یہی ایمان دی حلاوت، یہی توحید دی مٹھاس، جدو بندہ اس سمجھ لے قبول کر لے دی گہرائی تک پہنچ جائے پھر چھوڑنا اس واسطے انتہائی مشکل ہوتا ہے۔ واپسی انہوں اگ نظر آندی ہے، جہنم نظر آندی ہے۔ فرمایا اے نہیں ہو سکتا، تو سیدنا عمر بڑے حیران ہوئے، چپ ہوئے، خاموش ہوئے۔ فرمایا پھر اس طرح کرو کہ جو تسی پڑھ رہی ہیں سو وہ ذرا کلام من سناؤ تے صحیح، وہ قرآن ذرا من سناؤ تو صحیح، جو تسی تلاوت کر رہی سو پڑھ رہی سو ذرا وہ قرآن پڑھو سناؤ۔ تو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ رک گئے، بیٹھ گئے اور بہن نے قرآن پاک نو پڑھنا شروع کیتا۔ سورۃ طٰہٰ دی ابتدائی آیات جدو پڑھیا نا، طٰہٰ
ما انزلنا عليك القرآن لتشقى الا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الارض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى۔ سورۃ طٰہٰ دی ابتدائی آیات بین پڑھ دی جا رہی ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن دی آیات سنتے جا رہا ہے، نال نال دل تے اثر ہوندا جا رہا ہے، تاثیر قرآن دی اندر داخل ہوندی جا رہی ہے۔ قرآن پاک نے 7ویں پارے اندر فرمایا ہے کہ قرآن دے خاص ہے جدوں یہ پڑھیا جائے تو نبی علیہ السلام دے سامنے عیسائیوں دے بڑے بڑے پادری بڑے بڑے لوگ بیٹھے سن، جدوں آپ قرآن پڑھ تفیض من الدم انہاں دی اکھاں چوں آنسو جاری ہو گئے۔ جدوں سیدنا جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نجاشی بادشاہ دے سامنے سورہ مریم کی تلاوت فرمائی، انہاں دی اکھاں چوں آنسو جاری ہو گئے۔ جدوں قرآن پاک جنات نے سرور کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی زبان پاک جو سنیا تے انہاں نے ہدایت نو قبول فرمایا، توحید نو قبول کر لیا، انہاں تے قرآن اثر کر گیا۔ قرآن کس خلوص نال پڑھیا ہوئے گا اس بین نے؟ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ سنتے جا رہے ہیں، اکھاں بہندیاں جا رہی نے، روندے جا رہے ہیں۔ جو ہی تلاوت ختم ہوئی ہے فرمایا مینوں لے چلو پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے کول، میں اس پیغمبر دے قتل دے ارادے نال نکلیا سا، اور میں چاہنا اس محمد مصطفیٰ کول جاواں، انہاں دی زیارت کراں تے اسلام قبول کر لواں۔ آپ دا بہن ہوئی سیدنا سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور آپ دی بہن سیدنا عمر نو لے کے حضرت محبوب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم وال آ رہے نے۔ آپ دار ارقم دے اندر موجود نے، دروازہ کھٹکھٹایا گیا، دسیا گیا محبوب جی عمر بن خطاب آئے نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ فرمایا سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ اٹھے حضور دے چچا جان، کہن لگے نہ ڈرو تے نہ پریشان ہو، دروازہ کھول دے آن دے ہو، جے تے برے ارادے نال آیا ہے تے میری تلوار اس دا کام پورا کر دے گی، تے جے کسی ہور نیت نال آیا ہے تے اللہ پاک دا مراد دعائے رسول پوری ہو گئی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ جو ہی اندر داخل ہوئے، جاندے نال میرے پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی زیارت ہوئی ہے، کلمہ توحید سنا دیتا ہے، کلمہ پڑھے ہے، اسلام اندر داخل ہوں گے، اور پہلی مرتبہ دار ارقم دے اندر نعرہ تکبیر بلند ہویا ہے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اس ایمان تے اس شخصیت ایمان تے اتنے خوش ہوئے نے، عزت ملی ہے اسلام نو، عزت ملی ہے اہل اسلام نو، غلبہ ملے اہل اسلام نو۔ تو آئی حدیث پاک دے اندر میرے تواڈے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اسلام نو عزت ملی ہے اس دن جدوں عمر آیا ہے، غلبہ ملیا ہے اسلام نو، اس تو بعد اسی کدے مغلوب نہیں ہوئے، اس تو بعد کدے چھپ کے عبادت نہیں کی تھی، اس دن تو بعد کدے چھپ کے تبلیغ نہیں کی تھی۔ دار ارقم دیاں پابندیاں ختم ہو گئی، دار ارقم اندر چھپ چھپ کے واز کرنا ختم ہو گیا ہے، یہ عزت ملی ہے، غلبہ ملی ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی اسلام لے انال ایک واقعہ حدیث پاک اندر اگرچہ سند دے اندر کمزوری موجود ہے لیکن واقعہ عوام اندر معروف ہے۔ دوسری روایت کہ میرے تواڈے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی زبان تو ہی ڈائریکٹ قرآن سنے ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ ایک رات نبی علیہ السلام بیت اللہ اندر قرآن پڑھ رہے نے، عجیب سما ہوندا سی کہ بیت اللہ ہوئے، ہر پاسے سناٹا خاموشی ہوئے، اور قرآن دی تلاوت کر رہے ہون پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت فرما رہے ہیں، سورۃ الحاقہ دی جناب آیات پڑھ رہے ہیں، جو ہی سیدنا عمر رضی اللہ عنہ اسلام دے اندر نہیں، کفر دے اندر نے، اجے اسلام میں داخل نہیں ہوئے، بیت اللہ اندر داخل ہوئے، ویکھیا تے نبی علیہ السلام قرآن پڑھ رہے ہیں، قرآن دے انداز تلاوت، قرآن دا اسلوب تلاوت،
اور پھر پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دا پڑھنا اور قرآن دی آیات دا پیارے انداز دے اندر تلاوت کرنا سیدنا عمر نو اینا پسند آیا. پھر محبوب دی زبان تو قرآن دی تلاوت رات دی تاریکی اندھیرے اندر تے ایویں دل وچ خیال آیا تے زبان تے کہن لگے اے جڑا کلام محمد پڑھ رہا نے یہ کسے انسان شاعر دا کلام ہو سکتا ہے؟ ان تے کوئی شاعر ہی کلام پڑھنا ہے، ان تے شاعر ہی کوئی اشعار پڑھتا ہے جی میں محمد مصطفیٰ قرآن پڑھ رہا نے. لگتا ہے سچ آندے نے کفار مشرکین قریش نعوذ باللہ کہ محمد ایک شاعر دی حیثیت نال نے شاعر نے شاعرانہ کلام شاعرانہ کلام پڑھ رہا نے. جو ہی انہوں نے دل اندر بات سوچیے تو محبوب نے اگلی آیت پڑھی وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ قَلِيلًا مَا تُؤْمِنُونَ. یہ کسی شاعر دا کلام تے ہے ہی نہیں، یہ کسی شاعر دا کلام نہیں. عمر فاروق رضی اللہ عنہ گل سنیے تے حیران ہوئے کہ میں دل اندر کی ہے یہ شاعر دا کلام لگتا ہے تے اگو محبوب نے آیت پڑھی ہے کہ شاعر دا کلام نہیں. انج لگتا ہے نعوذ باللہ ایک کاہن نے نجومی نے میرے دل دی گل بجھ گئے نے کہ کفر ہی سننا تے نجومیت ایمان تے یقین ہوندا سی، یعنی کافران دا یقین ہوندا ہی نجومیات مومنہ دا نہیں مسلمانہ دا نہیں. سینا عمر دائرہ کفر اچ نے تے سوچ دے نے کہ شاعر دا کلام ہے. رسول اللہ نے آیت پڑھی شاعر دا کلام ہی نہیں. کہنے لگے لگتا ہے میرے دل دی گل بجھ گئے نے تے کاہن نجومی لگ دے. نبی پاک نے اگلی آیت پڑھی وَلَا بِقَوْلِ قَاهِن وَلَا بِقَوْلِ قَاهِن قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ. یہ تے کاہن تے نجومی دا بھی کلام نہیں، شاعر دا بھی نہیں تے نجومی دا بھی نہیں. سیدنا عمر حیران پریشان کہ میں جی شاعر دا سوچیا ہے تے فرما دے شاعر دا نہیں، جی میں نجومی دا دل جو خیال آیا فرما دے نجومی دا نہیں. یہ پھر ہے کہ دا نبی علیہ السلام نے اگلی آیت مبارکہ پڑھی تنزیلم من رب العالمین. یہ شاعر دا بھی نہیں، یہ کاہن دا کلام بھی نہیں، یہ تے نازل ہو چکی ہے کہ دے والوں من رب العالمین. یہ اللہ دا کلام ہے، اللہ والوں نازل ہوئی ہے. کہ سیدنا عمر حقیقت تک پہنچ گئے کہ یہ دا مطلب ہے محمد مصطفیٰ شاعر بھی نہیں، کاہن بھی نہیں، نجومی بھی نہیں، یہ اللہ دے رسول نے تے یہ ذریعہ بن گیا ہے. سیدنا عمر دا قرآن سننا پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی زبان تو نہ دے دل اثر چھوڑ گیا تو آپ پہلے قبول ہو چکی ہے. اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب. یہ ذریعہ دوسرا ذریعہ جو حدیث دے اندر ہے. اور تیسری حدیث سنو جو صحیح البخاری اندر ہے. پہلی دو جڑی تو سنے سندن کمزور نے، اور تیسری حدیث جو صحیح البخاری صحیح البخاری دی صحت تے امت جماع اور اتفاق. اور حدیث دے راوی کون نے؟ خود سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی خلافت دے زمانے اندر، اپنے عہد خلافت دے اندر صحابہ کرام موجود نے تے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ فرمان لگے آؤ میں تانوں دساں مینوں اللہ پاک نے کیویں ہدایت عطا فرمائی، کی شے ذریعہ بنی میری ہدایت دا، کیویں میں اسلام لے آیا، کیویں میں اسلام قبول کیتا. بعد مفسرین نے ان دو احادیث نو بھی نال جوڑ کے فرمایا ہے سارے واقعات ہو سکتے نے انہاں دا ذریعہ بن گئے ہون. ایک واقعے تو بعد دوجا، دوجے تو بعد تیجا بھی ہو سکتا ہے، یا صحیح سند نال جڑی بات ثابت جڑی ہن میں حدیث پڑھن لگا صحیح البخاری اندر یہ دے راوی خود سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے زمانہ خلافت اندر اپنی ہدایت دا اسلام دا واقعہ سنا رہے ہیں. فرمایا بت دی پوجا واسطے، بتاں دی تعظیم واسطے، بتاں دی عبادت واسطے اسی بت خانے اندر اکٹھے سا. سیدنا عمر فرما رہے نے میں بھی اس بت خانے اندر سا، انہاں بتاں دی تعظیم و تکریم واسطے میں بھی اس بت خانے اندر موجود سا. ایک شخص آیا، اس نے آ کے جناب اپنا جانور لے آیا،
لوگ ولیاں پیراں فقیراں بزرگاں دے نام تے بت خانے اندر، کیونکہ بت ولیاں دے سن، بت بزرگاں دے سن، انہاں دے نا تے آ کے جانور ذبح کردے سن، نظر و نیاز مندے سن، جانور ذبح کردے سن۔ کون؟ مشرکین مکہ، کفار مکہ۔ ہن محرم میں سارے غیر اللہ دے نام کی نظر بھی جاری ہے، نیازیں بھی جاری ہے، جانور بھی ذبح ان کے نام پہ جاری ہے، سبیلیں ان کے نام کی۔ یاد رکھیے یہ اسلام کا طریقہ نہیں، یہ کفار کا طریقہ ہے۔ اسلام دے اندر نظر و نیاز صرف اللہ دی، نظر بھی اللہ دی، نیاز بھی اللہ دی۔ زمانہ کفر اندر، زمانہ جلیت دے اندر نظر نیاز ولیاں دے نام دی، بزرگاں دے نام دی، بتاں دے نام دی۔ ولی، بزرگ، پیر، نبی، ان کے نام پہ نظر نیازیں ہوتی تھی۔ بندہ اصل ایتھوں جا کے پریشان ہوتا ہے کہ وہ بتاں دی پوجا کرتے سن، وہ بتاں دی نظر و نیاز دیندے سن، تے جدوں آل الحدیث تشریح کردے نے آندے وہ نبی تے ولی تے بزرگاں دی نظر و نیاز دیندے سن، بتاں نوں کیوں آندے نبی ولی پیر فقیر؟ اسی جدوں رد کرنے آنا صرف لفظ بت اسی بولتے ضرور ہاں، لیکن نال اسی آنے کہ وہ پوجا کردے سن انبیاء دی، اولیاء دی، پیراں دی، بزرگاں دی عبادت کردے سن۔ لیکن حدیث دے اندر زیادہ تر الفاظ بتاں دے نے، اوثان، اصنام، وہ ولی پیر فقیر بزرگ تے حدیث موجود نہیں ہو، تو پھر تسی تشریح کیوں آتے ہو؟ اسی اس واسطے آتے ہیں کہ وہ جڑے بت آئے وہ تصویراں بنائی ہوئی نبیاں، ولیاں، پیراں، فقیراں، بزرگاں، یاد دے طور تے بت پیر دا، فقیر دا، بزرگ دا ہوندا سی۔ ایویں خیالی بت نہ ایویں پتھر لے کے گھڑ کے بت بنا کے پوجتے نہ آئے، پتھر نو مشکل کشا نہ آتے، حاجت روا معبود نہ آتے، پتھر تصویر مورتی بنا دے ہے یا نبی کی یا ولی کی، پوجا نبی اور ولی کی۔ جدو اسی پوجا کرنے اہل شرک قبر تے جا پوجا قبر دے پتھر دی ہوندی ہے یا وچ جڑا پیا ہوندا ہے بزرگ اس دی ہوندی؟ جڑا قبر دے اوتے پتھر ہوندا ہے انہوں تو نہیں سمجھدے نا، کیوں سمجھدے نے؟ جڑا اے دے وچ ولی اور بزرگ۔ اسی طرح کفار مشرکین جدو بت کے سامنے سجدہ کرتے سن، یہ آندن شکل فلاں بزرگ نبی اور ولی دی۔ سیدنا عمر فرما رہے ہیں میں بھی بت خانے میں بت کے پاس موجود سا، ایک بندہ آیا اور گائے، بچڑا، بیل لے کے آیا ذبح کرن۔ سیدنا عمر دی ہدایت نظریہ بن رہا واقعہ، اور خود سیدنا عمر اس حدیث دے اس روایت دے راوی فرمایا اس نے آگے گائے نو ذبح کیتا۔ کدے ذبح کیتا ہے؟ بت خان، بت تے جدو ذبح ہویا نا جانور، سیدنا عمر فرماندے اس دے پیٹ چو جیا اس دے جدو ذبح ہویا گردن دی طرفوں ایک زوردار چیخ اور آواز آئی، اتنی زوردار آواز میں نہیں سنی۔ آواز آئی اس کی، آواز دے اندر جڑے الفاظ نے وہ بڑے حیران کن نے، اور صحیح البخاری چ آواز آئی اور الفاظ دے وچ الفاظ کی نے؟ یا جلی امر نجی رجل فصیح یقول لا الہ الا اللہ۔ یہ الفاظ گائے کے، بچڑے کے، اس بیل دے ذبح دے وقت اس کے اندر سے یہ آواز ہے۔ یہ جلی کون ہے؟ یا جلی مفسرین نے، شارحین حدیث نے لکھا ہے کہ یہ کسی مومن جن کی آواز،
اور اس کا نام ہے، آواز کیا ہے؟ یا جلی، اے جلی، امر نچی، ایک کامیابی کا معاملہ ہو گیا ہے، کامیاب ہونے کا ایک عجیب معاملہ پیش آ گیا ہے، اور رجل فصیح، ایک فصیح شخص آ گیا ہے مکے میں جو کہتا ہے لا الہ الا اللہ۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جدوں میں اس آواز نو سنیا ہے، ان الفاظ نو سنیا ہے، یا جلی امر نجی رجل فصیح یقول لا الہ الا اللہ، میں بڑا حیران متعجب، یہ کتوں آواز آئی، کیویں آواز آئی ہے اور کس طرح آواز آئی ہے؟ لوگ اپنی نظر و نیازاں کھا کھو کے واپس چلے گئے، میں رک گیا، میں ادو تک جانا نہیں جب تک اس آواز دی تہج نہ پہنچا، اس آواز دا کوئی فلسفہ سمجھ نہ آئے، ان الفاظ دی کوئی حقیقت نہ جان لواں، اس وقت تک میں واپس نہیں جانا، میں ہمیں رکے ہویا وہاں، یہ کتوں آواز آئی، کیویں آواز آئی؟ ہو سکتا ہے میری کوئی رہنمائی ہو جائے۔ اچانک تھوڑی دیر بعد میں کی سننا ہے، ایک منادی دین والا، ایک اعلان کرنے والا گزر رہا ہے، کہنے لوگوں ایک نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبی ہون دا اعلان کر دیتا ہے، وہ نبی کہندا ہے یقول لا الہ الا اللہ، او دی یہی دعوت رجل فصیح یقول لا الہ الا اللہ، بڑا عظیم شخصیت ہے جڑی آتی ہے لا الہ الا اللہ، اے بت معبود نہیں، اے مشکل کشا حاجت روا نہیں، حاجت روا معبود تواڈا کون ہے؟ اللہ دی ذات، تواڈی نظر، تواڈی نیاز، تواڈے ذبح دے لائق جدے واسطے جانور ذبح کرنا ہے، وہ تحیات للہ والصلوات والطیبات، وہ اللہ دی ذات ہے۔ سیدنا عمر فرماتے ہیں بس اس دن ہی میرے دل وچ محبت وس گئی سی، عقیدہ توحید دی، جدوں میں آواز الفاظ سنے سن یقول لا الہ الا اللہ، پھر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے مخالفت بھی کچھ عرصہ جاری رہی، لیکن دل ضمیر اندر و آواز او گل بہ گئی ہوئی سی، تے حضرت محبوب نے دعا فرما دیتی، اے اللہ عمر نو اسلام دے ذریعے، اسلام نو عزت عمر دے ذریعے اللہ نے سبب بنا دیتا ہے، دعائے رسول قبول ہو گئی ہے، آپ نے آواز سن لئی ہے، اس آواز دل اندر بہ گئی ہے، سیدنا عمر رضی اللہ عنہ اسلام اندر داخل ہوں گے، اور اسلام اندر داخل ہونے تو بعد پھر اللہ نے جو مقام، جو عزت، جو شان عطا فرمائی ہے، وہ اپنی مثال آپ نبی علیہ السلام دی زبان جو آپ دی شان سنو، آپ دا مقام سنو، ایک نہیں بیسیوں حدیث پاک میرے توڑے محبوب جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی شان و فضیلت دے اندر نے، حتیٰ کہ سیدنا عمر دے بارے ہی تے ایسی شخصیت نے جنہ دے بارے کفار نے بھی گل لکھی ہے کہ اگر ایک عمر ہو رہا اسلام دے اندر پوری دنیا تے اسلام غالب آ جانا، کفر مٹ جانا، ذلیل ہو جانا، اسلام غالب آ جانا۔ پھر اس لحاظ اگر سمجھ نہ آئے تو دوسرے رنگ اندر ذرا بات سمجھنے کی کوشش کرو، سیدنا عثمان تے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جتے خلافت حکومت فرمائی ہے، اس سارے علاقے کنے فتح کی تنے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ توجہ فرمانا کہ حضرت جناب نبی علیہ السلام دو بعد حضرت صدیق آئے، 2-2.5 سال خلافت آپ دیئے، اس تو بعد 10 سال تو زیادہ عرصہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیران کن امر جتے جتے سیدنا علی دی حکومت ہے، جتے جتے سیدنا علی خلافت دے اندر رہے، وہ سارے علاقے فتح ہوئے نے حضرت عمر دے زمانے خلافت دے اندر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ سیدنا علی نے اپنا دارالحکومت کوفے نو بنایا ہے، وہ بھی فتح کی تحت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے پہلے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عراق نو بھی فتح کیتا ہے، تے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایران نو بھی فتح کیتا ہے، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جن علاقے اندر اسلامی خلافت حضرت علی دی ان سارے علاقے نو فتح کیتا ہے، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جن علاقے اندر خلیفۃ المسلمین
سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سارے علاقوں دے فاتح سیدنا امیر المومنین عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ نو اللہ پاک نے خاص لشان عظمت عطا فرمائیے۔ حدیث صحیح البخاری اندر میرے توڑے محبوب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک رات خواب اندر نیند اندر مینو جنت دکھائی گئی، جنت دے اندر میں خاتون نو ویکھیا سیدہ رمیسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں میں جنت دے اندر ویکھیا۔ میں پوچھیا یہ کون؟ فرمایا رمیسہ ہے۔ رمیسہ کون ہے؟ سنانس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی والدہ محترمہ جنہاں دا نام سیدہ سہلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور انہوں دی کنیت سیدہ ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور نام سیدہ رمیسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پھر آپ فرمایا میں اگے چلے تے میں نے کسے بندے دے چلن دی قدمہ دی آواز آئی۔ میں پوچھا یہ قد آواز کس دی ہے؟ میں نے دسیا گیا سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی آواز ہے۔ پھر میں اگے بڑھیا تے میں ایک محل ویکھیا، بڑا خوبصورت میں محل ویکھیا۔ میں کیا یہ محل کس دا ہے؟ میں نے دسیا گیا قریشی جوان ہے۔ فرمایا میرے دل وچ خیال آیا میں جوان بھی ہاں تے میں قریشی بھی ہاں، لگتا ہے محل میرا ہے، اتنا خوبصورت محل کہ نبی پاک فرماتے ہیں میں سوچے محل کے دا ہے میرا ہے۔ نبی پاک فرماتے ہیں میں سوچے محل کس دا ہے؟ اتنا خوبصورت محل، اتنا اعلیٰ پیارا محل، میں سوچیا کس دا ہے؟ میرے دل وچ خیال آئے میرا ہی ہو سکتا ہے۔ ایک تے میں نوں دکھایا گیا ہے، ایک یہ خوبصورتی تے دا پیارا انداز بنایا جانا، اتنا اعلیٰ معیار دا ہونا، لگتا ہے کہ میرا ہوئے گا کیونکہ میں نے دسیا گیا جو قریشی جوان ہے۔ میں کیا میں ہی قریشی ہوں؟ فرمایا نہیں تو ہاٹا نہیں، یہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ واسطے محل بنایا گیا ہے۔ فرمایا اے عمر جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر میرا جی کیتا میں اندر داخل ہو کے تیرا محل اپنی اکھا نال تفصیل نال ویکھا۔ رسول اللہ کی خواہش کہ میں محل داخل ہوا تے ویکھا۔ من جدوں دسیا گیا کہ محل عمر دا ہے، اس حدیث تے غور کرو تے سارے رولے، سارے جھگڑے، سارے اختلاف ختم ہو گئے۔ رافضیوں نے کہا کہ مرتد ہو گئے سے اسلام سے، سیدنا عمر پھر گئے تھے اسلام سے۔ رسول اللہ فرماتے ہیں میں محل دیکھے عمر، وہ آندھے وہ منافق تھا، اسلام اوپر سے قبول کیا تھا۔ منافق جہنم کے آخری گڑھے میں ہوں گے اور مومن جنت میں ہوں گے۔ عمر کا محل کس نے دیکھا؟ محمد مصطفیٰ۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جدو محل ویکھ لیا رولے مک گئے، ایمان پہ فوت ہوں گے تو جنت میں جائیں۔ رسول اللہ نے خود محل ویکھیا، خوشخبری تے رہ رہے اے عمر تیرا محل میں نے دکھایا گیا۔ پھر میری خواہش ہوئی کہ میں محل کے اندر داخل ہوں، جو ہی میں داخل ہوا تو سامنے میں دیکھا ایک عورت ایک اور بیٹھی ہے جو وضو کر رہی، جنت کا وضو۔ لکھا ہے مفسرین اس حدیث کے تحت کہ جنت کا وضو نماز کے لیے نہیں ہوگا، جنت کا وضو چہرے کے نکھار کے لیے۔ وہاں نماز تو ہے ہی، وہاں روزہ حج زکوٰۃ یہ مسائل احکام شریعہ تو ہے ہی نہیں۔ پھر وہاں غسل، وہاں کا وضو چہرے دے اندر حسن مزید نکھار کے لیے۔ کساں نے دنیا جی ایڈا نکھار نظر نہیں آتا نا، تو اس وضو دی برکت قیامت والے دن اعضائے وضو چمک دے اس تے جنت جدوں اور وضو کرے گی اس کا حسن پہلے سے زیادہ ہو۔ فرمایا جدوں میں ویکھیا نے ایک عورت جنت میں وضو کر رہی ہے اس محل میں، تو عمر میرا جی کا چاہتا سی میں اگے جاواں، اس کے برتن دیکھوں، اس کی تفصیل دیکھوں، اس کے کمرے دیکھوں، اس کی ساری چیزیں دیکھوں، لیکن مجھے عمر تیری غیرت یاد آ گئی کہ عمر تو بڑا غیرت والا، وہ تو نہیں پسند کرتا کہ کوئی دوسرا بندہ عورت کو دیکھے، اس لیے میں واپس پلٹ آیا۔ تو حدیث میں بخاری میں ہے سیدنا عمر رو پڑے، فرمایا علیہ کا غارو یا رسول اللہ،
اے اللہ کے رسول کیا میں آپ پر غیرت کرتا؟ آپ جاتے پورا محل دیکھتے۔ ہوں جڑا رافضی آندا ہے اسلام تو پھر گئے ہٹ گئے، انہوں نے پوچھو محل جڑا رسول اللہ نے ویکھیا پڑھیا ہے پھر کنوں الاٹ ہویا ہے؟ عمر تو پھر گئے اسلام تو۔ یہ محل کس کو دیا گیا ہے؟ کدھر گیا ہے محل؟ یہ گر گیا ہے، کوئی محکمہ آ کے گرا گیا ہے، کوئی نجائز تجاوزات میں آ گیا؟ یہ محل قدر ہے، محل جنت کا محل ہے، دیکھا رسول اللہ نے ہے اور عمر کے لیے خاص کیا ہے۔ ایک ہی حدیث ہے جس میں رمیسہ کا جنت میں جانا، اے مندے ہوتے بلال کے قدموں کی آہٹ بھی مانتے ہوتے، عمر کے محل کا انکار کیوں؟ حدیث تو ایک ہی، سارے مسالے کا دن بلال زمین تے چلدا ہی تے جنت کی آواز آندی آئی تے نال حدیث عمر کا محل بھی۔ رسول اللہ فرمایا میں ویکھیا ہے۔ پھر نبی علیہ السلام سیدنا عمر کی شان میں ایک اور حدیث بیان فرمائی، فرمایا عمر میں خواب میں مجھے دودھ پیش کیا گیا، یہ بھی حدیث بخاری کی ہے، جو پہلے پڑھی ہے یہ بھی بخاری کی۔ فرمایا دودھ پیش کیا گیا، دودھ کا پیالہ مجھے دیا گیا خواب میں نے وہ دودھ پیا، پینے کے بعد سیر ہونے کے بعد اتنا پیا میں نے، اتنا پیا کہ میرے ناخنوں سے وہ سمجھے کہ اس کی تری جو ہے وہ محسوس ہونے لگی، اتنا میں نے پیا سیر ہو کے۔ پھر بھی دودھ بچ گیا تو وہ میں نے عمر کو دے دی۔ اور بھی صحابہ موجود تھے خواب میں، فرمایا میں نے وہ پیالہ عمر کو دیا، مجھے یہ کہا گیا یہ عمر کو دیا۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تعبیر کیا ہے؟ فرمایا اس کی تعبیر علم ہے، علم۔ عمر کو علم وحی دیا گیا، جو اللہ نے مجھے دیا وہ میں نے کس کو دیا؟ عمر کو دیا۔ عمر سے بڑا عالم کون؟ جس کے علم کی بشارت رسول اللہ دے رہے۔ ذرا اس حدیث کے ساتھ دوسری حدیث ملا کہ گل اور واضح ہو جائے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، یہ بھی حدیث بخاری میں ہے، کہ ہر نبی کی امت میں کوئی نہ کوئی محدث ہوتا ہے، جو نبی نہیں ہوتا کہ اس پر وہی آئے، نبی نہیں ہوتا، لیکن ہر نبی کی امت میں کوئی نہ کوئی محدث ہوتا ہے جس پر الہام ہوتا ہے۔ اگر میری امت میں کوئی ایسا ہے تو وہ عمر کو الہامی شخصیت ہے، جو کہتے ہیں اپنی رائے سے اس کی رائے کو اللہ پسند کرتا ہے۔ بتاؤ جتنی رائے ہے، بعض محدثین نے مفسرین نے 18 آیات، کسی نے 21 آیات لکھی ہے جو عمر کی خواہش رائے پر نازل ہو، جو عمر نے کہا اللہ نے اس کو قرآن کی صورت میں نازل کی۔ عمر کہتے رہے یا رسول ایسے ایسے ہونا چاہیے۔ غزوہ بدر کو پڑھ لو، جدو قیدی آئے نا، قیدی ہو کے حضور کو، حضور نے سارے صحابہ کو رائے لئی پکی کرنا، کسی نے کہا یا رسول اللہ چھڑ دئیے، کسی نے کیا فدیہ لئیے، کسی نے کچھ۔ عمر کو پوچھا گیا، فرمایا یا رسول اللہ جڑا رشتہ دار دے حوالے کرو، گردن اڑا، قتل کر۔ حضور نے فدیہ والی رائے نو پسند کیتا، صدیق کی رائے تھی فدیہ، انہوں پسند کر کے فدیہ لے کے چھوڑ دیا۔ اللہ نے آیت نازل فرمائی کہ رائے وہی تھی جو عمر کی تھی، عمر کی رائے پر فیصلہ ہونا چاہیے تھا، جو عمر کی رائے ہے وہی رائے۔ الہامی شخصیت ہے سیدنا عمر۔ اس کے ساتھ ایک اور حدیث جوڑے اور بات کھل جائے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ جعل الحق علی لسان عمر وقلب، اللہ نے زبان عمر پر، عمر کی زبان اور دل پر حق کو لکھ دیا ہے، حق لکھ دیا ہے۔
یہ ہے عمر، زبان سے جو کہتے ہیں حق، دل میں جو سوچتے ہیں حق۔ پردے کا یہ آیت کس کی رائے پر نازل ہوئی؟ سیدنا عمر۔ عمر نے ویکھیائی ازواج مطہرات حضور دیا بیویاں بغیر پردے سے باہر جا رہی تھی، بغیر پردے سے پردہ تھا ہی نہیں، نازل ہی نہیں ہوا۔ تو حضرت عمر آئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چنگے مندے بندے ہوندے تے تہاڈی ازواج مطہرات باہر جاتی ہے، جب وہ دیکھتے ہیں پہچان جاتے ہیں کہ یہ رسول اللہ کی بیوی ہے، یا رسول اللہ میری غیرت نہیں مندی، میری غیرت کا تقاضا ہے کہ آیت پردہ نازل ہو، تہاڈیاں بیویاں کم از کم پردہ کرے۔ اللہ نے عمر کی خواہش پر پیغمبر کی بیویوں بیٹیوں کو نام لے کے فرمایا، الگ تخصیص کر کے فرمایا، یا ایھا النبی کل ازواجک و بناتک و نساء المؤمنین۔ جو عمر کی رائے ہے، آسمان پہ وہی ہمارا طرف سے یہ حکم نازل ہو رہا ہے کہ آج سے لے کر قیامت تک ہر مومن کی عورت پردہ کرے۔ یہ پردے کا ثواب آج تک عمر کے کھاتے میں لکھا جا رہا ہے۔ یہ تہاڈی غیرت عزت پردہ محفوظ ہے، اس کے پیچھے عمر۔ تاں ہی جڑے عمر نو منتے نہیں، اللہ نے پردہ کھچے ہوئے، ساری روڈوں پہ نہیں بیٹھی ماتم کر رہی ہے، مرد عورتیں جو ہے چوکوں چوراہوں پہ بیٹھی، دوپٹے اتارے ہوئے، لک کے ساتھ کپڑے باندھے ہوئے، ماتم کر رہی ہے۔ یہ لعنت پھٹکار ہے عمر کی دشمنی کی وجہ سے۔ اللہ کی رحمت آل و سنہ آل الحدیث پر کہ آج بھی عمر کی غیرت ہمارے اندر محفوظ اور موجود ہے، اور پردہ موجود۔ اس عمر کی سنت کو زندہ رکھنا، اس غیرت عمر کو جاری رکھنا ہماری پہچان ہی یہ ہے۔ اس لیے یہ متے کے سنٹر، زنا کے سنٹر، یہ شکلیں، یہ بدماشی کے اڈے کھلے ہوئے ہیں دشمن عمر کے گھر میں۔ جو پردہ عمر کی غیرت کو نہ جانے، اللہ اس کو بغیرت بنا دے، غیرت چھین لیتا ہے، عزت چھین لیتا ہے۔ عمر الہامی شخص ہے، میری امت میں کوئی ایسا ہے تو وہ عمر ہے۔ اس سے آگے حدیث اس سے بھی اونچی ہے نا، لو کان بعدی نبی لکان عمر، میرے بعد نبوت جاری رہتی تو عمر ہوتا۔ جو عمر کہتے تھے، آئیں حدیث ہے نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر بیٹھے سن، آپ کی ازواج مطہرات ساتھ بیٹھے، ساری اکٹھیاں ہو کے نا بیویاں حضور دی ازواج حضور دے کول بہ گئیاں تے کہنے دے یا رسول اللہ ساڈا ماہانہ خرچے چ اضافہ کرو۔ خرچے میں اضافے دی درخواست، مطالبہ، خواہش ساری بیویاں رل کے حضور نال کر رہی ہیں۔ ادھروں سیدنا عمر آ گئے، دروازہ کھٹکھٹایا تے آواز آئی نا سیدنا عمر دی۔ پوچھا کون؟ تے عمر نے آواز دیتی، با اجے حضور نے یہ نہیں فرمایا با آ جاؤ یا نہ آؤ، حضور دے گھر سی، حضور دیاں بیویاں بیٹھیاں سن، ساری اٹھیاں دوڑیاں اور پردے دے پیچھے ہو۔ آپ نے فرمایا عمر نو آن دے، عمر اندر آ گئے، رسول اللہ ہنس رہا ہے۔ سیدنا عمر نے پتا کی فرمایا، اللہ آپ کو ہمیشہ ہنستا رکھے۔ بڑی پیار دی بات، اللہ ہمارے محبوب کو، مرشد کو، محمد مصطفیٰ کو ہمیشہ مسکراتا رکھے۔ ہنس کیوں رہے ہو یا رسول اللہ؟ فرمایا عمر میں ہنس اس بات پہ رہا ہوں کہ ساری بیویاں میں گھیر کے بیٹھیاں سن، خرچے دے اضافے کا مطالبہ کرے، جب تیری آواز سنی نے ساری اندر دوڑ گئی۔ تو جس سے وہ ڈرتی ہے، مجھ سے نہیں ڈر رہی تھی، تجھ سے ڈر رہی تھی۔ تو وہ ہے جس گلی تو چلتا ہے اس گلی کو شیطان بھی چھوڑ دیتا۔ بتاؤ جس کے قریب شیطان ہی نہ آئے۔ دو ہی تو ہستیاں ہیں، ایک نبی کی ہستی، رسول اللہ نے فرمایا ہر بندے کے ساتھ، ہر انسان کے ساتھ شیطان ہوتا ہے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ بھی تو بشر انسان ہے، آپ کے ساتھ شیطان ہے؟ فرمایا جو میرے ساتھ لگا تھا وہ محمد کا غلام بن گیا، مطیع بن گیا، مجھ پہ وہ غالب نہیں آیا، وہ مسلمان ہو گیا۔ جو حضور کے قریب آیا وہ مسلمان ہو گیا، جو عمر کے قریب شیطان آتا ہی نہیں، وہ راہ ہی چھوڑ دیتا، وہ گلی چھوڑ دیتا ہے۔ خاص یہ مقام صحابہ میں حاصل ہے سیدنا عمر،
یہی ہے کہ ہر امت میں محدث ہوتا ہے، میری امت میں الہامی کوئی شخص ہے تو وہ عمر ہے۔ عمر کی رائے پر قرآن نازل ہو رہا ہے، جو کہتا ہے اللہ وہی نازل کر دیتا ہے۔ ایسا مقام، ایسی شان، ایسی عظمت۔ فرمایا یا رسول اللہ میرا جی کرتا ہے مقام ابراہیم ہے، یہاں پر ہم نماز پڑھا کر۔ اسی وقت آیت آئی وَاتَّخِذُوا مِن مقام ابراہیم مصلی، مقام ابراہیم پہ 2 رکعت نماز پڑھو۔ جو رائے عمر کی ہے وہی اللہ کا فیصلہ۔ سیدنا عمر کا یہ مقام تسی حیران ہو گئے کہ یہ ساری انہی حدیثاں تے ہیں تے پھر یہ مندے کیوں نہیں؟ بندے حیرانگی تعجب ہوتا ہے نا، انہی جو حدیث ہے سیدنا عمر کی شان میں، یہ رافضی مانتے کیوں نہیں؟ یہ حدیث کو ہی نہیں مانتے۔ عمر کو تو تب مانے جب حدیث کو مانے۔ اسی کے تو حدیث پڑھتے ہیں بخاری جو، بخاری نے نہیں مانتے تو گل تے مک گئی۔ وہ کہتے ہیں بخاری جھوٹ کا بلندہ ہے، نہ اس بخاری میں گھڑی ہوئی حدیث ہے، نہ اس ان کے نزدیک بخاری ایک ردی کا ٹوکرا ہے، نہ اس بخاری کی ان کے نزدیک کوئی حیثیت ہی نہیں ہے۔ کیا ایسے مانے، کیا مانے وہ جنہوں نے اہل بیت کے بارے میں یہ کہا کہ حضور کی بیویاں یہ ٹھیک نہیں تھی، کردار ہی ٹھیک نہیں سی۔ دسو بات، حضور دیا جڑیاں بیٹیاں نے پچھلے شوہر چوائیں، حضور دیا اپنی ہی نہیں، دسو بار انہوں نے تسی کی مناسو؟ ان کا علاج یہی ہے جو ہو رہا ہے کہ گرمی کی شدت ہوئے تے باہر روڈ تے بندہ ہوئے تے قمیض لتھی ہوئے تے چھریاں ہاتھ تے چھون تے بندہ مار رہے ہوئے تے زخمی ہوئے، اس تو وڈی ہور سزا کی ہو سکتی؟ یہی سزا کافی ہے۔ اس میں دعا کریں اللہ ہدایت دے، ہدایت کے لائق نہیں ہے تو اللہ برکت فرمائے اور زیادہ کرے سزا۔ تو انہوں آمین کہنے لگے تکلیف ہوندی پر تواڈے کوئی رشتہ دار ہیں پر تواڈے تکلیف ہو رہی، دعا کرو اللہ اور اضافہ فرمائے۔ وہ کتنا برا سینہ ہے جس سینے میں عمر کا بغض، جس میں صدیق اور عمر کا بغض ہے، سیدہ امی عائشہ کا بغض ہے، وہ کتنا برا ہے سینہ۔ اس کی حق نہیں ہے کہ اس پر جوتے پڑے، اس پر چھریاں پڑے، اس پر ہاتھ پڑے، وہ کوٹتا رہے، مارتا رہے، کھاتا رہے۔ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، مارو اپنے آپ کو، یہ گناہ ہی ایسا ہو۔ بچڑے دی پوجا کی تھی آئی نا بنی اسرائیل نے، کہ اللہ نے کی فرمائے فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، مارو اپنے آپ کو، بدبخت ہو تم بچڑے کے پجاری بنے ہو۔ بچڑا تو پھر بھی آئی کوئی کام دا جانور تے، وہ انہاں پتہ دوسرے جانور بچڑے کے مقابلے میں گھوڑا شروع کیا۔ وہ یہودی تھے، وہ بچڑے کی پوجا کرتے تھے اور یہ گھوڑے کی پوجا کرتے۔ سامری نے بچڑے کو بنایا کس سے تھا؟ پڑھو نا قرآن پاک، سامری یہودی تھا نا، قرآنی ذکر ہے نا سامری دا، اس نے بچڑا بنایا تھا سونے کا، وہ دے وچ مٹی پائی آئی، کتھوں لے آئی مٹی؟ جبریل کے گھوڑے کے پاؤں سموں کے نیچے سے وہ مٹی ڈالی تھی نا، وہ ازمائش بنی تھی نا۔ قرآن جو واقعہ پڑھو تو گھوڑے کی پوجا آج شروع ہو گیا یہودیوں کی، یہ پرانا طریقہ ہے۔ گھوڑے کے سموں کے نیچے جو مٹی تھی اس کو ڈالا تھا، آج تک اسی مٹی پہ نہیں سجدہ کرتے، دیکھا نہیں ہے؟ وہ ٹکیا سامنے رکھ سجدہ رہے دو۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی آخر کی طرف بات لاتا، ایک اور حدیث سنے میرے تواڈے محبوب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، حدیث یہ صحیح البخاری کی ہے، فرماتا ہے میں نے خواب میں اپنے آپ کو دیکھا، ایک کنواں ہے، اس پہ ایک ڈول ہے، میں اس کی چرخی کو چلا رہا ہوں اور پانی کھینچ رہا ہوں۔ میں نے کھینچا، پھر ابو بکر آ گئے، ابو بکر نے مجھ سے وہ ڈول لے لیا، انہوں نے کھینچا، 1 یا 2 ڈول نکالے اس میں، لیکن اس میں کمزوری تھی، اللہ ابو بکر پر رحم فرمائے، کمزوری کے ساتھ بڑی مشکل سے 1 یا 2 ڈول نکالے، پھر عمر آ گئے۔ میں نے عمر جیسا طاقتور بندہ دیکھا ہی نہیں۔ کون فرما رہے ہیں؟ محمد مصطفیٰ۔ میں نے عمر جیسا پھر شخص نہیں دیکھا، طاقتور، مضبوط اور شاہ زور۔ وہ ڈول اچانک بڑا ہو گیا، میری باری چھوٹا تھا، صدیق کے بارے میں وہی تھا، جب عمر کھینچنے لگے تو وہ ڈول بھی بڑا ہو گیا۔ عمر نے پھر پوری قوت سے، پوری طاقت سے اتنا پانی کھینچا کہ لوگوں نے بھی پیا اور اونٹوں نے بھی پیا۔
سیر ہوگی پوری دنیا، انسان و حیوان اپنی اپنی جگہ پہ جا کے ٹک گئے، اونٹوں کو باندھ دیا گیا۔ اتنا بتائیں اونٹ کتنا پانی پیتا ہے؟ ایک اونٹ، اور جب ہزاروں سب سے زیادہ اونٹ ہی پانی پیتا ہے، سٹور کر لیتا ہے، جمع کر لیتا ہے، 7 دن پانی نہ ملے تو گزارا کر لیتا ہے، اتنا پانی وہ جمع کر لیتا ہے۔ سارے اونٹوں نے پیا اور سیر ہو کے اپنے ٹھکانوں پہ چلے گئے۔ میں نے عمر کو اس حالت میں دیکھا کہ اس کے ڈول سے ساری دنیا نے پانی پیا، نہ انسان پیاسے رہے نہ حیوان پیاسے رہے۔ جب پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے مراد کیا ہے، اس سے کیا مراد؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے مراد دین کو لی۔ خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پورا کام کیا ہے سیدنا عمر، ادھورا نہیں کیا۔ پھر دیکھ لیں خلافت، پورا نظام سلطنت اس امت کو دیا ہے تو عمر نے دیا۔ یہ اساتذہ کے محکمے، یہ پولیس کے محکمے، یہ فوج کے محکمے، یہ چھاؤنیاں، یہ چھٹیاں، یہ رخصتیں، ایک ایک طریقہ سیدنا عمر کا۔ حکومت کو ایک حکومت کا رنگ، ملک کو ایک سلطنت کا رنگ دیے تو عمر نے دیا ہے۔ ہر چیز اپنے ٹھکانے پہ لگا دیے تو عمر نے لگا دی۔ حیرانگی کی بات ہے، وہ ایک بات کرتے تھے نا، علامہ احسان نذیر شہید رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، ایک شیعہ کا قول نقل کرتے تھے کہ یہ کہتے ہیں کہ جب اسلام کی کشتی ڈولنے لگی، ڈوبنے لگی، اسلام کی کشتی ڈوبنے لگی، امام حسین رضی اللہ عنہ کھڑے ہو گئے اور یزید کے خلاف کھڑے ہو۔ کیوں کہ اسلام کی کشتی ڈولنے لگی اور ڈوبنے لگی۔ تو علامہ شہید رحمۃ اللہ الزامی طور پہ کہتے تھے جب کشتی ڈوبنے لگی بقول تمہارے تو امام حسین کھڑے ہو گئے۔ میں پوچھتا ہوں وہ کشتی بنائی کس نے تھی؟ وہ کشتی کس نے بنائی تھی جو آگے یزید کے دور میں ڈولنے لگی؟ اس کشتی کے بانی محمد مصطفیٰ، صدیق، عمر، عثمان، علی ہی ہے۔ انہی نے جناب وہ کشتی بنائی ہے نا جو ڈولنے لگی، ڈوبنے لگی۔ اگر پہلے ڈوبتی ہوتی تو علی کھڑے ہو جاتے، پہلے ڈوبتی ہوتی تو امام حسن کھڑے ہو جاتے، پہلے ڈوبتی ہوتی تو اہل بیت میں سے کوئی اور شخص کھڑا ہو جاتا۔ جب کوئی نہیں کھڑا ہوا تو اس کا مطلب ہے کشتی بنائی جنہوں نے، ان کو برا کہتے۔ وہ تو کشتی کے بانی تھے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا میں نے منظر خواب میں، یہ بھی حدیث بخاری میں نے خواب پہ منظر دیکھا کہ میرے سامنے کچھ لوگ پیش کیے گئے جنہوں نے قمیض سے پہنی ہوئی تھی، کسی قمیض سینے تک تھی، کسی کی اس سے نیچے تھی۔ پھر میرے سامنے عمر لایا گیا، اس کی قمیض زمین پہ گھستی جا رہی تھی، زمین پہ نشان چھوڑتی جا رہی تھی۔ پوچھا یا رسول اللہ اس سے کیا مراد ہے؟ فرمایا اس سے مراد دین ہے۔ عمر کا پورا وجود دین کے اندر، پوری قمیض اسلام کے اندر عمر۔ یا بعض نے ایک اور تفسیر بھی کی ہے، فرماتے ہیں عمر کی قمیض سے پیچھے نشان بنتے آ رہے ہیں۔ عمر اسلام کو اتنا مضبوط کر کے چھوڑ جائے گا کہ قیامت تک اس کے نشان موجود رہیں گے، اسلام موجود رہے۔ جب تک غلبہ ہے اسلام کا اس کے پیچھے عمر ہے۔ پھر آخری حدیث سن لے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عبداللہ بن حشام رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہے۔ یہ آخر پہ میں نے حدیث اسی لیے رکھی ہے کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ کی انتہا کی محبت ہے رسول اللہ۔ سیدنا عبداللہ بن حشام رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے دیکھا کہ گلی میں رسول اللہ اور عمر جا رہے ہیں اور چلنے کی حالت کیا ہے؟ رسول اللہ اور حضرت عمر کے ہاتھ انگلیوں کے اندر انگلی ہے، اور رسول اللہ جا کس نے ہاتھ پکڑا ہوا ہے؟ محمد مصطفیٰ۔ اور تسی اپنے ماحول وچ دسو، دو جوان دو دوست گلی میں چل رہے ہو تے دوہاں نے اپنے ہاتھ پائے ہون تے بندہ کی دستا ہے گہری دوستی کی یہ علامت ہے یا نہیں؟
رسول اللہ جا رہے اس حالت عمر دا ہاتھ پھڑیا ہے، وہ ہاتھ ہاتھ پایا ہوا ہے اور گلی جا رہے۔ اس وقت جدوں انج دی حالت ہوئے نا چلن دی، جڑی اس حالت پھر گل ہوئے وہ بھی خاص ہوندی ہے۔ نبی پر فرمایا عمر دیکھ لو، عمر رضی اللہ جدوں ہاتھ پا کے دور جا رہا ہے، حضرت عمر نو پھر پیار آیا، فرمایا یا رسول اللہ میں تسی ساری دنیا نالوں پیارے ہو، بیوی بچے اولاد سب نالوں پیارے ہو، بس صرف میری جان تواڈے تو نہیں ہو سکتا۔ ہر بندے جان تو اپنی پیاری ہوندی ہے، جان تو علاوہ میں تسی پیارے ہو ساری دنیا تو۔ آپ نے فرمایا عمر اجے گل اتھوں تک ہی پہنچی تو پھر تو اجے تیرا ایمان مکمل نہیں ہویا۔ فرمایا یا رسول اللہ جے گل اینج بندی ہے تو پھر میں تسی اپنے جان نال بھی پیارے ہو۔ فرمایا الان یا عمر، ہاں عمر ہن گل بنی ہے، ہن تیرا ایمان کامل مکمل ہویا ہے۔ حضور نے فرمایا ایمان مکمل ہو گیا، تسی آدھے ایمان ہے ہی نہیں۔ میں کل ہی سن رہا تھا ایک کلپ شیعہ کا، شہنشاہ نقوی ہے، بدبخت ملعون شخص ہے، انتہا کا برا شخص ہے، گستاخ زمانے کا ہے، پرلے درجے کا بے ایمان ہے، صحابہ کرام کی تحقیر کی انتہا کی کر دے۔ وہ ایک بندہ سوال کرنے والا ہے کر پوچھتا ہے کہ جس نے حضرت علی کو شہید کیا، عبد الرحمن ابن ملجم، اس پر اللہ کی لعنت، آپ مانتے ہیں؟ اس نے کہا کیوں نہیں مانتا، اس پر اللہ کی لعنت۔ جس نے کس کو شہید کیا؟ توجہ ہے آپ، کس کو شہید کیا؟ سیدنا علی کو، عبد الرحمن ابن ملجم، اس پر اللہ کی لعنت، یہ آپ مانتے ہیں؟ اس نے کہا ہاں اس پر اللہ کی لعنت۔ اس نے کہا جس نے شہید کیا عمر بن خطاب کو، ابو لولو فیروز، اس پر بھی اللہ کی لعنت؟ کہتا ہے نہیں، کہتا ہے نہیں۔ اس نے کہا وجہ کس نے شہید کیا؟ حضرت عمر کو کس نے شہید کیا پوچھ رہا ہے۔ پھر وہ کہتا ہے عبد الرحمن ابو لولو فیروز۔ اس کے بارے میں پھر کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے میں جانتا ہی نہیں، مجھے پتہ ہی نہیں، میں نہیں جانتا وہ کون ہے، بس اتنا سنا ہوا ہے۔ اس کا انداز دیکھیں، سٹائل دیکھیں بدبخت کا، کہتا ہے بس سنا ہوا ہے، بس میری تھوڑی سی معلومات ہے اس کے بارے میں کہ وہ تھا مغیرہ بن شعبہ کا غلام، کو پیسوں کا لین دین تھا۔ اس نے آ کے حضرت عمر سے شکایت کی، حضرت عمر نے وہ مغیرہ کی گل خلاف سنی کوئی نہ، انہیں بھی ساتھ دیتا، وہ لین دین دے معاملات انہیں قتل کر دیتا۔ عمر گل تے نہیں ساری، کہتے پیسوں کا لین دین تھا، ایمان پر، اسلام پر، دین کے لیے، اسلام کے لیے وہ شہید نہیں ہوئے، یہ لینے دینے کا پیسوں کا معاملات میں قتل کیے گئے نہ ہو سکے۔ وہ عمر جس کے بعد رسول اللہ نے فرمایا عمر شہید ہوگا، بتاؤ اس حدیث کی حیثیت کیا رہ گئی ہے؟ اس کے کفر اور ضلالت کی وجہ سے۔ رسول اللہ نے فرمایا نا اود پہاڑ پہ اے اود ٹھہر جا، تجھ پر ایک نبی اور ایک دو شہید ہے، ایک صدیق اور دو شہید ہے۔ آپ نے عمر کو شہید قرار دیا۔ پھر سیدنا عمر نے دعا کی، اے اللہ مجھے مدینے کی موت دے اور شہادت کی موت دے۔ اللہ نے اس دعا کو قبول کیا۔ پھر حالت نماز میں شہید ہوئے، نماز فجر قرآن کی تلاوت جاری تھی تو شہید ہوئے۔ ابن ملجم نے کیا، وہ بدبخت ابو لولو فیروز، اس نے آپ کو شہید کیا۔ 13 بندوں پہ پیچھے ہٹ کے اس نے خنجروں سے وار کیا، اس میں 7 شہید ہوئے، 8 شہید ہو گئے مسجد نبوی میں فجر کی نماز کے دوران۔ صرف اکیلے عمر نہیں، 7 اور صحابہ بھی شہید، اور اس نے اپنے آپ کو خنجر مارا، پھر زخمی ہوا اور خود مر گیا خودکشی کر کے۔ اور وہاں ملعون حضرت عمر نے پوچھا کون تھا مجھ پہ حملہ کرنے والا؟ فرمایا ابو لولو فیروز مجوسی، اللہ کا شکر ہے مجھے اس نے حملہ کیا جس نے کلمہ نہیں پڑھا۔ عبد الرحمن ابن ملجم ملعون تھا، خارجی تھا، لیکن کلمہ تو پڑھتا تھا۔ وہ ملعون ہے، وہ لعنتی ہے، ہمارے نزدیک بھی لعنتی ہے، لیکن جس نے عمر کو شہید کیا وہ ایرانی بھی تھا، مجوسی بھی تھا اور کافر بھی تھا، اس کو تم لعنت نہیں کرتے؟ اس کا دربار مزار یادگار بنی ہوئی ہے ایران میں،
وہ یادگار مقبرہ بنے ہوئے ہے، وہ مزار بنے ہوئے ایران جا کے دیکھیں، نیٹ پہ لکھے نا، اب تو سارے جوانوں کو پتا ہے ایران میں ابو لولو کا وہ مقبرہ آپ کے سامنے آ جائے. مرا کہاں ہے؟ مدینے میں. خودکشی کی ہے مدینے میں. مذہباً مجوسی تھا، وہ انہوں نے رشتہ دار ہے جس کا ایران میں آ کے مقبرہ بنا دیا گیا، یادگار بنا دی گئی. پھر بھی لوگ آتے نہیں جی وہ صحابن مندر، صحابن مندر، تسی انج ہی آتے ہو وہ صحابن مندر. سنو سیدنا عمر نماز پڑھتے ہوئے شہید ہوئے، زخمی ہوئے، گھر لایا، بے ہوش تھے، ہوش میں آئے. سب سے پہلا سوال، نماز سو لوگوں نے پڑھ لی تھی؟ فرمایا امیر المومنین لوگوں نے پڑھ لی، عبد الرحمن بن عوف نے جماعت کروا دی ہے، جماعت ہو گئی تھی، آپ کی رہ گئی تھی. آپ نے پھر وہاں پر نماز اپنے گھر میں تیمم کے ساتھ آپ نے نماز. پھر آپ نے فرمایا عبداللہ بن عمر بیٹے سے، جاؤ میں حضور کے ساتھ دفن ہونا چاہتا ہوں. امی عائشہ سے پوچھا، امی عائشہ کا دروازہ کھٹکھٹایا، عبداللہ بن عمر روتے ہوئے آئے، امی عائشہ سے بات پوچھی. امی عائشہ رو رہی تھی. فرمایا جگہ میں نے اپنے لیے رکھی تھی لیکن میں عمر کو ترجیح دیتی ہوں، عمر کو کہو کہ میں اس جگہ پہ آپ دفن ہو جائے. جگہ میں نے اپنے لیے رکھی ہوئی تھی کہ میرا نبی میرا باپ صدیق دفن تھے، یہاں میں نے اپنی قبر کے لیے جگہ خاص کی ہوئی تھی، لیکن عمر تیری خواہش کو میں ترجیح دیتی ہوں، آپ وہاں دفن ہوئے، مجھے کوئی انکار نہیں ہے. جگہ عائشہ کی تھی. عبداللہ بن عمر آئے، دور دیکھا بیٹا آ رہا ہے، اٹھ کے بیٹھنے کی کوشش کی. سناؤ کیا ہوگا؟ فرما اماں جی نے اجازت دے دیتی ہے، الحمدللہ میری زندگی کی یہ آخری خواہش بھی پوری ہو گئی. فرمایا جب میں فوت ہو جاؤں، شہید ہو جاؤں تو میری میت کو لے جانا، پھر پوچھنا اماں جی سے، ہو سکتا ہے مرنے کے بعد وہ بندے کی حیثیت نہیں رہتی، جانتے جیتے بندے کو بندے بات مان لیتے ہیں، مرنے کے بعد ہو سکتا ہے وہ حیثیت نہ رہے. ان کو کہنا امیر المومنین نے نہیں، اب بھی تم گئے ہو تو میرا نام لینا، باپ میں امیر المومنین مومنوں کا امیر نہیں رہا. جب موت آ جائے پھر پوچھنا. پوچھا تو پھر دفن کیا گیا. سید صہیب رومی جیسے عظیم صحابی رسول نے آپ کے جنازے کو پڑھایا اور آپ کو پہلی رسول میں صدیق کے ساتھ رسول اللہ کے ساتھ دفن کر دیا گیا. آج بھی روضہ رسول میں محفوظ و موجود ہے اور قیامت تک وہیں رہیں گے. یہ آپ کا شرف ہے، یہ آپ کا مقام ہے. امی عائشہ نے خواب دیکھا تھا کہ میرے حجرے پہ 3 چاند آسمان سے گرے ہیں. پہلا چاند رسول اللہ، دوسرے صدیق. جب پہلے چاند کو دفن کیا گیا نا تو حضرت صدیق آئے. فرمایا عائشہ بیٹا، ایک چاند تو تیرے حجرے میں آ گیا، وہ تیرا خواب، اب دوسرے چاند کا انتظار کر. دوسرا چاند صدیق تھا، تیسرا چاند عمر تھا. یہ آج بھی جنت کے ٹکڑے میں ہے. اور حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں ایک شخص رسول اللہ کے پاس آیا، کہتا ہے یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ فرمایا قیامت کے لیے تیاری تو نے کیا کی ہے؟ یا رسول اللہ تیاری کوئی نہیں، بس اتنی بات ہے اپنے نبی سے محبت، اللہ اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں. فرما پھر خوش ہو جا، انت مع من احببت، تو اسی کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ تو محبت کرتا ہے. جب انس فرماتا ہے میں نے یہ حدیث سنی، مجھے زندگی میں اتنی کدے خوشی نہیں ہوئی جتنی اس حدیث نے سن کے خوشی ہوئی کہ بندہ ادھ نال ہوئے گا جتنا بندہ محبت کرتا ہے. فرمایا اے اللہ یہ گل محبت تے مکڑی ہے تے میں یقین ہے کہ قیامت والے دن میں اپنے نبی صدیق اور عمر نال ہوساں، کیونکہ میں ان نال محبت کردا، اگرچہ میرے اعمال ان جیسے نہیں لیکن میں ان سے محبت کرتا ہوں. میں پورے اجتماع کے لیے دعا کرتا ہوں کہ اللہ ہمارے دل میں نبی صدیق عمر کی محبت ہے. اللہ قیامت والے دن ہمیں بھی ان سے کے ساتھ اٹھنے کی توفیق عطا فرما دے. اللہ حضرت انس کی اس خواہش کو تو نے پورا کیا. اللہ ہماری یہ خواہش، ہماری یہ دعا چاہت ہے کہ قیامت والے دن ہم صدیق عمر کے ساتھ اٹھیں. اللہ ہماری اس خواہش کو قبول فرما لے، ہماری اس دعا کو قبول فرما لے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوایا الحمدللہ.